ٹائم پہ وہ اس کوپریشن کو بڑھائیں گے بھی. یہ کیا ماجرا ہے؟ واشنگٹن پوسٹ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو ایک میپ دکھاؤں گا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ریسنٹلی یہ فائل لیکس کس نے کی ہیں. یہ بیسیکلی پینٹاگون کی فائلز ہیں اور کچھ عرب کنٹریز کی کچھ سیکرٹ ڈاکومنٹس ہیں جو پچھلے 3 سال میں اسرائیل اور سعودی عرب اور یہ عرب کنٹریز کے درمیان ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. اور یاد رکھیے گا یہ بڑی اہم بات ہے, میں اگلے 20 منٹ سے بولوں گا. سنیے گا غور سنیے گا. بات اس ٹائم یہ ہے کہ یہ جو کنٹریز ہیں عرب کنٹریز, یہ اس ٹائم جینوسائیڈ کی تو بات کر رہے ہیں بٹ اندرون خانہ اسرائیل کے ساتھ معاملات کو بہت بہتر کر رہے ہیں. یہ رپورٹ لیک کی ہے کس نے؟ واشنگٹن پوسٹ نے. اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, میں آپ کو میپ دکھانا چاہتا ہوں اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا. آئی ول ٹیل یو اباؤٹ دیٹ. ایک سیکنڈ, آپ لوگ اتنا پیار کر رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. اور ویڈیو میں اگلی چیز بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا ایک ریسنٹلی میں نے اپنے نام سے علی عثمانی کے نام سے ایک شاپنگ اسٹور کھولا ہے. اس شاپنگ اسٹور میں بہت سارے ہم نے کاسٹیومز رکھے ہیں ونٹر کے, جس میں ونٹر کے بہت سارے کپڑے ہیں, ہوڈیز ہیں, خواتین یعنی فیمیلز کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ لوگ جو ہے اگر کوئی ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں تو میں نے اپنا نمبر جو ہے, ہماری ٹیم کا نمبر جو ہے وہ ہم نے لنک پہ شیئر کر دیا. اگر آپ لوگ اپنی پسند کی کوئی چیز, کوئی کپڑا, کوئی بھی چیز ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں تو کائنڈلی آپ جو ہے, مور امپورٹنٹلی وہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کر سکتے ہیں. اور آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں, آپ لوگوں نے جو ہے وہ لنک پر کلک کرنا ہے, نیچے شاپنگ کے لنک پہ آپ کلک کیجئے گا. اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے جو ہے وہ پسند کرنی ہے جو چیز آپ کو پسند ہے. آپ نے جو ہے وہ ایک اسکرین شاٹ لے کر اس نمبر پر واٹس ایپ کرنا ہے جو نیچے دیا گیا ہے آپ کے پاس, اور پھر آپ جس طرح کا ڈیزائن کروانا چاہیں گے وہ ہم کر کے آپ کو لنک شیئر کر دیں گے, آپ پھر اسے شاپنگ کر لیجیے گا. اوکے, اب میں اگلی بات کرتا ہوں. اب جو یہ فائلز لیک ہوئی ہیں, یہ فائل سمجھنا بڑا آسان ہے. اب اگلی بات میں بتاتا ہوں آپ کو. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کو مڈل ایسٹ کا میپ دکھانا چاہوں گا, پھر میں اگلی بات کروں گا. سنیے گا. اوکے, اب یہ مڈل ایسٹ کا میپ ہے. جو لیکس ہوئی ہیں رپورٹس ہمارے مطابق, اس کے مطابق ایجپٹ, جارڈن, سعودی عربیہ, یو اے ای, قطر اور بحرین پچھلے 3 سال سے 2022 سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور ملیٹریلی کوآپریشن کریں, انٹیلیجنس شیئر کریں اسرائیل کے ساتھ, اور اسرائیل بھی ان کنٹریز کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کر رہا ہے. اب یہ کنٹریز ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے تو میں آپ لوگوں کو اس میپ کو دکھاتا ہوں, اس کو سنیے گا. جو ہمارے پاس اس ٹائم جو نیوز آ رہی ہے اس کے مطابق کیا نیوز آ رہی ہے میں پھر دوبارہ بتاتا ہوں. کچھ رپورٹس لیک ہوئی ہیں جس کے مطابق ایجپٹ, جارڈن, سعودی عربیہ, بحرین, قطر اینڈ یونائٹڈ عرب ایمریٹس, یہ تقریباً 6 کنٹریز ہیں, بہت اہم کنٹریز ہیں یہ 6 کنٹریز کیا کر رہے ہیں؟ یہ 6 کنٹریز اسرائیل کے ساتھ کوآرڈینیشن کر رہے ہیں, انٹیلیجنس شیئر کر رہے ہیں, اور اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے اسرائیل ان کنٹریز کو ملٹری اکوپمنٹ بھی فراہم کر رہا ہے اور ان کنٹریز کی ہیلپ بھی کر رہا ہے. کس کے اگینسٹ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے 2 چیزوں کے اگینسٹ. ایک تو ایران کے اگینسٹ, ان کنٹریز کو خطرہ ہے کہ ایران پہ حملہ کر سکتا ہے, ایک تو ایران کے اگینسٹ یہ ایک الائنس بنا رہے ہیں, ان اسپوکن الائنس, جس کے بارے میں دنیا میں بات یہ نہیں کرے. اور دوسرا ان کو خطرہ ہے حزب اللہ سے, جو اس ٹائم سیریا میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کنٹریز کو خطرہ ہے, ان عرب کنٹریز کو, حزب اللہ سے جو کہ لبنان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہوتی فورسز سعودی عرب کو خطرہ ہے جو کہ یمن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان 4 جگہوں سے ان کنٹریز کو خطرہ ہے, اور حماس کو بھی یہ ڈسمینٹل کرنا چاہتے ہیں. اسرائیل کے اس معاملے میں یہ ساتھ ہیں. تو یہ 5 ڈیمانڈز ان کنٹریز کی ہیں. یہ 5 ڈیمانڈز کی وجہ سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب اگلی بات سنیے گا, جو رپورٹس لیک ہوئی ہیں اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے ہم سب کے لیے, اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا. اوکے, اب ہمارے پاس جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق جو ہمیں واشنگٹن پوسٹ نے ریسنٹلی رپورٹ لیک کی ہے, وہ رپورٹ کیا لیک ہے اس کو سنیے گا. Leaked documents obtained by the Washington Post and the International Consortium Investigation Journalists have exposed a secret web of military and intelligence cooperation between Israel and 6 prominent Arab states. واشنگٹن پوسٹ کو کچھ ڈاکومنٹس ملٹری اور کچھ ڈپلومیٹک ڈاکومنٹس لیک ملے ہیں جو اس نے پھر چھپائے ہیں ایک آرٹیکل کی فارم میں پچھلے 2 دن پہلے, کہ اسرائیل اور کچھ عرب کنٹریز جو ہیں, 6 عرب کنٹریز اور اسرائیل جو ہے وہ آپس میں پچھلے 3 سال سے سنس 2022 سے یہ کنٹریز آپس میں کیا کر رہے ہیں, یہ ملٹری کوآپریشن بھی کر رہے ہیں, انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے ہیں, اور ڈپلومیٹک چینلز کو بھی یوز کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہوگی. اگلی بات سنیں گا. The collaboration which unfolded even as Arab leadership publicly condemned Israel actions in Gaza has been quietly coordinated under the auspices of the US Central CENTCOM over the past 3 years. اب اس بات کو ذرا سنیے گا اور انڈرسٹینڈ کیجیے گا جو میں اگلی بات کر رہا ہوں. امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ رائٹ ناؤ کہ اکارڈنگ ٹو واشنگٹن پوسٹ نیوز 6 عرب کنٹریز اسرائیل کے ساتھ پچھلے 3 سال سے جو ہے وہ کوآرڈینیشن کر رہے ہیں. اس کوآرڈینیشن میں وہ کیا کرتے ہیں, پہلے تو وہ دنیا کے سامنے وہ یہ سارے کے سارے عرب کنٹریز کہتے ہیں کہ اسرائیل غزہ میں جینوسائیڈ کر رہا ہے. بٹ
انٹرنلی یہ لوگ کیا کریں, انٹرنلی یہ لوگ حماس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ایران کے اگینسٹ انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں اسرائیل کو, ایران کی ساری باتیں اسرائیل سے شیئر کرتے ہیں, اسرائیل پھر ایران کی کیپیبلٹیز ان کو بتاتا ہے, اور پھر ہوتی فورسز کے بارے میں حزب اللہ کی ساری انٹیلیجنس, یہ سارے عرب کنٹریز اسرائیل کو بھیجتے ہیں, اور اس سے اسرائیل کیا کرتا ہے, اسرائیل پھر اٹیک کرتا ہے ان ساری اینٹیز کو, اور اس سے ایران کمزور ہوتا ہے. اصل میں یہ 6 کے 6 عرب کنٹریز جو ہیں یہ ایران کے خلاف گٹھ جوڑ بنا رہے ہیں, کیونکہ آج بھی یہ اسرائیل کو ایکسس آف ایول سمجھتے ہیں. ایکسس آف ایول کا نام لیا گیا ہے اس فائل میں جو کہ لیک ڈاکومنٹس ہیں. ان کو سمجھیے گا کہ ایران کو انہوں نے یہ جو 6 کنٹریز ہیں اس ٹائم عرب کنٹریز ہیں, انہوں نے اپنی ڈاکومنٹس میں ایران کو ایکسس آف ایول کا درجہ دیا. اگلی بات سنیے گا. اب اگلی بات یہ ہے کہ اب ڈاکومنٹس سے جو ہے یہ ویریفائڈ ڈاکومنٹس ہیں, اس کو سنیے گا. دا ڈاکومنٹس ویریفائڈ تھرو ڈیفینس ڈپارٹمنٹس ریکارڈس and militarily archives detail the formation and operations of a framework known as the Regional Security Construct. According to the Washington Post, Saudi Arabia, قطر, ایجپٹ, جارڈن, بحرین اینڈ دا یونائٹڈ عرب ایمریٹس, یہ 6 کنٹریز جو ہیں یہ اسرائیل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, یہ اسرائیل کے ساتھ 6 کے 6 کنٹریز کولیبوریشن کر رہے ہیں, انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے ہیں, اپنی انٹیلیجنس کو اور بہتر کر رہے ہیں, جس سے اسرائیل کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور ان 6 کنٹریز کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. اگلی بات سنیں گا. اب ان کی پوٹینشیل پارٹنرشپ کن کن چیزوں پہ ہو رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ان کنٹریز کی پوٹینشیل پارٹنرشپ کن کن کنٹریز پہ ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن میں آپ کو پہلے ایک اور چیز بتاؤں گا. اب اس پارٹنرشپ کو لیڈ کون کر رہا ہے, اس ساری پارٹنرشپ کو بنایا کس نے ہے, اس ساری پارٹنرشپ کو بنایا ہے, مور امپورٹنٹلی سمجھیے گا, اس ساری کی ساری پارٹنرشپ کو کس نے بتایا, اس ساری کی ساری پارٹنرشپ کو یونائٹڈ اسٹیٹ سینڈ کام نے بنایا ہے, جو سینڈ کام میں مائیکل کوریلا صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے, جن کو پاکستان نے بھی نشان امتیاز دیا کچھ عرصہ پہلے. مائیکل کوریلا صاحب اور ان کے جو پری ڈیسیسر تھے, جو ان کے پیچھے ان کے لیڈر تھے, یہ سینڈ کام جو ہے اس نے کیا فیصلہ کیا, اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عرب کنٹریز اور اسرائیل کے درمیان ملٹری اور ڈپلومیٹک چینلز کو کھولے گی تاکہ وہ ایران کے اگینسٹ ایک الائنس بنا سکیں. یہ اصل میں گیم چل رہی ہے جو بہت بڑی گیم ہے. اگلی بات سنیے گا, بڑی امپورٹنٹ, اگلی امپورٹنٹ بات اس ٹائم یہ ہے کہ اس پارٹنرشپ میں کون کون سے کنٹریز آ سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں. اکارڈنگ ٹو دا سورسز اس پارٹنرشپ میں کویت اور عمان بھی آنے والے دنوں میں ایڈ ہو سکتے ہیں. میں آپ کو دوبارہ میپ دکھاتا ہوں. تھینک یو سو مچ اگین. اوکے, آل رائٹ, ہیئر وی گو اگین. اب میں اگلی بات سنوں گا, اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. اوکے, اب اس میپ کو دیکھیے گا غور سے. میری آواز آپ لوگوں کو صحیح آ رہی ہے؟ پلیز مجھے بتائیے گا. کین یو گائز ہیئر می, لسن می, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے, اب اس چیز کو سمجھیے گا. اب بات اس ٹائم یہ ہے, اس پورے ابھی اس ٹائم اس الائنس میں جو کہ اکارڈنگ ٹو واشنگٹن پوسٹ لیک ڈاکومنٹس کے مطابق ایجپٹ, جارڈن, سوری عراق نہیں ہے اس میں, سعودی عربیہ, بحرین, قطر اینڈ یونائٹڈ عرب ایمریٹس اس ٹائم اس پورے الائنس میں ہے. لیکن اب پوٹینشیل 2 اور پارٹنرز بھی اس میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں, 2 اور پارٹنرز بھی آنا چاہتے ہیں, ایک عمان اور ایک کویت. عمان اور کویت بھی اس گیم میں آنا چاہتے ہیں اور ان عرب کنٹریز کے ساتھ مل کے اسرائیل کے ساتھ انٹیلیجنس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ملٹری کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آنے والے ٹائم پہ ان کے معاملات بھی بہتر ہوں اور ان کی جو طاقت ہے وہ بھی بڑھے, تاکہ آنے والے ٹائم پہ یہ ایران کے تھریٹ کو جو ہے وہ ریفیوز کر سکیں, ڈیفیوز کر سکیں, کیونکہ یہ کنٹریز ایران کو ایک تھریٹ سمجھتے ہیں آج بھی. اگلی بات سنیں گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ اس پورے فریم ورک کا کیا مقصد ہے. میں آپ کو اس پورے فریم ورک کا مقصد بتانا چاہتا ہوں, اس کو سنیے گا. دا پرائمری فوکس آف آل آف دس فریم ورک از ٹو کاؤنٹر ریجنل تھریٹس فرام ایران, فرام ہوتی فورسز, فرام حزب اللہ اینڈ فرام حماس. اور ٹنلز کو بھی ان کو ڈسٹرائے کرنے کا کام ملا ہے کہ ان سب نے مل کے ٹنلز کو ڈسٹرائے کرنا ہے, جو کہ غزہ میں اس ٹائم بنائی ہوئی ہیں. کس نے؟ حماس نے بنائی ہوئی ہیں پچھلے تقریباً 15 سال سے. اگلی بات کو سنیں گا. اب ہمارے پاس یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں, یہ بڑی رپورٹس, ایسی رپورٹس ہیں جو شاید ہمیں اس بارے میں کبھی پتہ بھی نہیں ہے بٹ ان ڈاکومنٹس کے مطابق پچھلے 3 سالوں میں بہت ساری اسرائیل کے ساتھ ان عرب کنٹریز نے ملٹری ایکسرسائزز کی ہیں. اسرائیل کے ساتھ ان عرب کنٹریز نے پچھلے 3 سالوں میں میٹنگز کی ہیں اور ان میٹنگز میں یہ میٹنگز قطر میں بھی ہوئی ہیں. اب اس بات کو سنیے گا. ڈسپائٹ دا پبلک پوسچرنگ آف عرب لیڈرز who have fiercely denounced Israel's military campaign in Gaza as a genocide and accused of starvation and ethnic cleansing, the leaked files shows that senior Israeli and Arab military officials have been meeting behind closed doors in locations such as Bahrain, Egypt, Jordan and Qatar. It once particularly sensitive episode in May 2024, delegation convened at Al Udeid Air Base in Qatar, a major US military hub. The Israeli team flew directly to the base.